بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب کو اللہ تعالی سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. جو انسان مرد ہو یا عورت اللہ تعالی سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس کے لیے جنت کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور یاد رکھیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے پر جو چیزیں انسان کو ساتھ لے کر چلنی چاہیے ان میں بنیادی چیز اصلاح ہے. رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے شعبان 1443 ہجری، دوسری طرف 25 مارچ 2022 سے عیسوی، آج کا ہمارا موضوع اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے. اس بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں نقطوں کی شکل میں چند گزارشات پیش کروں گا. میری گفتگو بنیادی طور پر 3 نقطوں پر ہوگی. سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس بنیاد کیا ہے، بلکہ معاشرہ تو کیا، پوری دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس بنیاد کیا ہونی چاہیے. دوسرا نقطہ، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے آغاز کہاں سے کیا جائے، ابتدا کہاں سے کی جائے. اور تیسرا نقطہ، اصلاح کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے طریقے ہیں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، انسان کو رب کائنات نے پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اس کو اس بات کا سبق دیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول بیکار پیدا کیا ہے. یہ استفہام انکاری ہے. 18واں پارہ سورۃ المومنون ہے. استفہام انکاری کسے کہتے ہیں؟ سوال ہو، سوال کا جواب سوال کے اندر ہو اور وہ جواب نفی ہو. سوال، کیا اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا؟ جواب، بالکل نہیں. سوال ہے، سوال کا جواب سوال کے اندر موجود ہے، جواب نفی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پیدا کر کے اس دنیا میں آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، 2 راستے ہمارے سامنے رکھے. قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان اپنے آپ کو آزاد مت سمجھنا، ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا ہے. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ ولسان وشفتین، زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں فرمائے؟ وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کے سامنے 2 راستے رکھ دیے، ایک جنت کی طرف جانے والا، ایک جہنم کی طرف جانے والا. اور یہ دونوں راستے رب کائنات نے نبوت کی شکل میں، رسالت کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، دین کی شکل میں ہمارے سامنے رکھے. اب
جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے راستے ہمارے سامنے دین کی شکل میں رکھے ہیں، تو دین ہے کیا؟ آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ دین کیا ہے۔ آج کی نوجوان نسل اس کی حالت کیا ہے کہ جس طرح ایک آدمی ایک چوراہے پر کھڑا ہے، چوراہا میں نے اغلبیت کے طور پر استعمال کیا، ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں اس کے سامنے بیک وقت کئی راستے موجود ہیں، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ان میں صحیح راستہ کون سا ہے۔ یاد رکھیے، اصلاح کے لیے ہمارے پاس وحی الہی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اصلاح کے لیے کوئی ایسی تعلیم ضروری ہے جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، جس کو کوئی غلط نہ کہہ سکے۔ میرا سوال ہے، کیا دنیا کا کوئی مسلمان بھی، وہ چاہے کتنا بگڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کیا اللہ کے قرآن کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو غلط کہہ سکتا ہے؟ میں آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ لوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ میری گفتگو کسی مسلک یا کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے۔ میں اگر کم و بیش کوئی 130 کلومیٹر کا سفر کر کے سیالکوٹ سے آپ کے پاس آیا ہوں تو میرا آنے کا مقصد آپ کو فرقوں میں الجھانا نہیں ہے۔ میرے مخاطب مسلمان ہیں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بطور مسلمان آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات، میں جو کچھ کہنے والا ہوں یا جو کچھ کہہ رہا ہوں، اس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیتی اصلاحی گفتگو اسے کہتے ہیں جسے سن کر ہر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے، یہ بات میری ہو رہی ہے، یہ میری کہانی ہے، یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا تعلق تو میری ذات کے ساتھ ہے۔ اب قرآن میں رب کائنات نے سورہ قاف میں ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ بظاہر یہ خطاب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقت میں یہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو یہ خطاب ہے کہ اگر کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، اس کی بنیاد اللہ کی وحی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر آپ دنیا کی کوئی دکھی سلجھانا چاہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں، یہ ممکن نہیں۔ اصلاح معاشرہ اگر ہم کہیں اللہ کے قرآن کو نظر انداز کر کے ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نظر انداز کر کے ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ اصلاح معاشرہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بڑی تلخ سی بات ہے لیکن ہے حقیقت۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی دنیا اور دوسرے کی آخرت کی فکر پڑی ہوئی۔ دو بیماریاں ہیں ہمارے ہاں۔ کون سی بلا؟ تم نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا۔ جس دن ہمارے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے گی نا، اور ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس دن معاشرے کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثال لے لیجیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ہے، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر نہ کوئی آج تک اصلاح کر سکا، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح کے لیے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ کون سا تھا؟
صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، ایک ایک قبیلے کا نام لیا، سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے، اور جب سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے چھوٹتے ہی توحید کی دعوت پیش نہیں کی۔ پہلا سوال ہی یہ کیا، مکہ والوں ذرا مجھے دیکھو، میں کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوں، میں نے اسی مکہ شہر میں جنم لیا، یہاں سے میں نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، آج 40 سال کا ایک پختہ عمر کا مرد تمہارے سامنے کھڑا ہے، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، بتاؤ ان 40 سال کے دوران کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دغا، کوئی کسی قسم کی کوئی مجھ میں غلطی دیکھی؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وَالْعَظْمَةُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْآبَاءُ، کہ عظمت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دینے پر مجبور ہو۔ یہ کیا تھا؟ اصلاح کرنے والے نے سب سے پہلے اپنا کردار سامنے رکھا، چھوڑتے ہی یہ نہیں کہہ دیا کہ تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو غلط ہے، سب سے پہلے اپنا کردار سامنے رکھا کہ مجھے تو دیکھو، اگر میں غلط ہوں تو مجھے تمہاری رہنمائی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہاری اصلاح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ہماری صورت کیا ہے؟ ہم اس کے برعکس چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہ پوچھے، باقی ساری دنیا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے۔ یعنی ہم میں سے ہر بندے کی سوچ یہ ہے کہ میرے علاوہ ساری دنیا صحیح ہو جائے، اس طریقے سے نہ کبھی معاشرے کی اصلاح ہوئی ہے نہ قیامت تک ہو سکے۔ اور ایک اور بات میں ہم سمجھا دوں، شریعت کوئی شبہ نہیں کہ اجتماعی طور پر ساری انسانیت کو مخاطب کر کے یا ایھا الناس بھی کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی کہتی ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ غور کریں تو شریعت کے ہر حکم کا مخاطب بنیادی طور پر معاشرے کا ایک ایک فرد ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایک مثال دی جاتی ہے نا، کہتے ہیں کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ تو اپنی طرف 3 کا رخ ہو چکا ہے، ہم ایک انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، 3 کی طرف نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ غور کیجیے، علماء کرام آتے رہتے ہیں، خطابات کرتے رہے ہوں گے، بڑا کچھ آپ نے سنا، سنیں گے بھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکہ میں رہے، اور بڑی دردناک بات ہے کہ مکہ میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہ سکے، ایک دن کیا کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ مکہ والے ہمیں سلوک مارتے تھے، ہماری بڑی عزت تھی، ہم صراط مستقیم پر آ گئے، بتوں کی پوجا چھوڑ دی، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ گئے، تو آقا صورتحال یہ ہے کہ ہم پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جن کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو۔ کس لیے؟ مکہ میں رہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ افراد سازی ہے۔ آج معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ افراد سازی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ میں ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، بلکہ میں عرض کروں گا بچپن کی بات ہے، ذاتی واقعہ ہے۔ اسکول جا رہے تھے، ایک طالب علم نے مجھے گالی دی، میں نے جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ جو کچھ مجھے کہہ رہے وہ تم ہی ہو گئے۔ ہماری بستی کا ایک آدمی پاس سے گزر رہا تھا، اس نے تھپڑ مارا مجھے، اور اس کے بعد پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے ابا جی کا نام بتایا، اس نے ایک اور جڑ دیا، اس نے ایک اور جڑ دیا،
اور کہنے لگا فلاں آدمی کے بیٹے ہو کر گالی کا جواب دیتے ہو. اگلا مرحلہ، والد صاحب کے سامنے شکایت چلی گئی. شام کو والد صاحب نے پھر ڈھونڈائی کی. 85-86 کی بات کر رہا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا سمجھ سکتے ہیں. آج تک مجھے جرأت نہیں ہو سکی کہ میں کسی کی گالی کا جواب دوں. معاشرے کی اصلاح ایسے ہوتی ہے جب ایک ایک فرد کی اصلاح کی جائے اور اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی آغاز کہاں سے کیا جائے. میں آج بتا کے جاتا ہوں کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی نیتوں کو خالص کریں، جو کہ نہیں ہے. ثبوت دے دیتا ہوں، 2-3-4 مثالیں لے دی. سب سے پہلی مثال ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ مولوی ہے. جس کا کسی پر زور نہیں چلتا وہ آ کے مولوی پر چلاتا ہے. شادی حال میں چند لقموں کی خاطر 3-3 گھنٹے بیٹھی رہنے والی قوم 1 منٹ جماعت کا وقت اوپر ہو جائے تو مولوی صاحب کی شان آ جاتا ہے. اور اوپر سے مولوی لفظ سے نفرت ہے. ہمارے اکثر نوجوان تو کیا بوڑھے بھی داڑھی نہیں رکھتے، لوگ مجھے مولوی کہیں گے. اور سنیے، جتنا سیاپا ہے مولوی نے ڈالا ہوا ہے. مولوی جنت میں چلے گئے، میں نے اللہ سے لڑ کر بھی جنت میں چلے جانا. کوئی باہر کے جملے تو نہیں بیان کر رہا، ہمارے یہاں بیان ہوتے ہیں. اور جی مولویوں نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا. واقعی بات تو درست ہے. ریلوے کو برباد کرنے والا مولوی، پی آئی اے کا برباد کرنے والا مولوی، واپڈا کا بیڑا گھر کرنے والا مولوی، عدالتوں میں جا کے کرپشن کرنے والا مولوی، پٹواریوں کا بیڑا گھر کرنے والا، جائیدادیں تباہ کرنے والا، بیرون ملک جا کے اپنے اثاثے بنانے والا مولوی ہے. ملک کی سیاست مولوی کے پاس ہے. ملک کو 2 ٹکڑے مولوی نے کیا. کیا خیال ہے؟ اچھا، اور دوسری طرف صورتحال کیا ہے؟ قطع نظر اس بات سے کہ بچے کے کان میں اذان درست ہے یا نہیں، حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. بچے کے کان میں اذان کہے تو مولوی، نکاح پڑھائے تو مولوی، مردے کو غسل دے تو مولوی، جنازہ پڑھائے تو برا پھر مولوی. ذاتی واقعہ ہے. سن 2000 کی بات ہے. میں پاکستان آیا، مسجد کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بڑھیا باغی چلی آئی، بیٹے جلدی آنا. میں نے کہا جی حکم فرمائیے. مجھے اللہ نے پوتا دیا ہے، اس کے کان میں اذان کہنی ہے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا بیٹا بھی مسلمان ہے، اسے کہ اپنے بیٹے کے کان میں اذان کہے. اس کا جواب بڑا دلچسپ تھا، بیٹا اسے شرم آتی ہے. تو میں نے کہا پھر سب سے بڑا اس بستی کا بے شرم تو آپ کو میں ہی ملانا. یعنی مولوی کے بغیر نہ پیدائش، نہ نکاح، نہ جنازہ، اور برا پھر مولوی. مولوی کہاں سے آتا ہے؟ یاد رکھیے، نہ بارش کے ذریعے آسمان سے ٹپکتا ہے، نہ زمین سے اٹھتا ہے. سوچ فکر کیا ہے؟ بات نیت کی ہو رہی ہے. معاشرہ تباہ کیسے ہوتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کا کام برباد کیسے ہوتا ہے؟ توجہ کیجیے. اکثریت 90 نہیں، 95 نہیں، 99% سے زیادہ لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ جس کا بیٹا ذہین، فطین، جس کے بیٹے کا دماغ تیز، پیدائش سے ہی سوچ کیا ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، صحافی، پائلٹ، وکیل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بزنس مین، کمیشن آفیسر، سی ایس ایس کر کے کوئی اونچے عہدے پر پہنچے. اور جو نہ اسکول میں چل سکا، نہ کالج میں جا سکا، ہمارے دیہاتی علاقوں میں جانوروں کو چارہ ڈال سکا، نہ کسی فیکٹری میں کام کر سکا، جو سب سے بیکار بچہ ہے، ہماری اکثریت اسے کہاں بھیج دیتی ہے؟ بولو یا نہ بولو، پتہ سب کو ہے. مولوی صاحب اسے آپ سنبھال لیں،
یہ ہمارے کام کا نہیں۔ جب ہماری نیتوں کی یہ صورتحال ہوگی، جبکہ دوسری طرف مجھے اس میدان میں 33واں سال ہے، 33واں سال ہے، اور یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ جتنا تیز دماغ اللہ کے دین کے لیے چاہیے اتنا کسی اور میدان کے لیے نہیں۔ سمجھا دیتا ہوں کیا خیال ہے جی؟ فزکس کا استاد بایو پڑھائے گا؟ بایا کو استاد مطالعہ پاکستان پڑھا سکتا ہے؟ مطالعہ پاکستان والے سے کہیں اردو پڑھائے نہیں پڑھائے گا؟ لیکن یہ مولوی ہے، ابھی جمعہ ختم ہوگا، میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ اکٹھے ہوں گے، ادھر سے کوئی نماز کا سوال کرے گا، ادھر سے کوئی حج کا کر لے گا، ادھر سے کوئی زکات کا کر لے گا، ادھر سے کوئی خرید و فروخت کا کر لے گا، ادھر سے کسی نے نکاح کا مسئلہ پوچھ لیا، کسی نے طلاق کا مسئلہ پوچھ لیا۔ یہ مولوی ہے جس کو آل راؤنڈر پڑھنا پڑتا ہے، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دلائل دماغ کے اندر لا کے اگلے بندے کی فیس ریڈنگ کر کے اس کی نفسیات کو سمجھ کر جواب دینا پڑتا ہے۔ جس میدان میں سب سے زیادہ ذہین دماغ کی ضرورت ہے، اس میدان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بیکار 3 بچے دین کے حوالے کیے۔ اگر معاشرے کے اندر اصلاح نہیں ہو رہی، اگر معاشرے کے اندر فساد مچ رہا ہے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اس میں ہماری بدلنے کی عمل ہوگا۔ آئیے میں سمجھاتا ہوں، جن لوگوں کی نیت صحیح ہوتی ہے رب کائنات انہیں مرتبہ کیا عطا فرماتے ہیں۔ اگر اسپیکر کی گونج کچھ کم ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، میرے خیال ہے بھائیوں کو بات سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اور چونکہ اس وقت میری بات مؤسس خواتین بھی سن رہی ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ایک ماں ہے، اللہ نے امید لگائی، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، دعا کرتی ہے، اور یہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت ہے۔ یاد رکھیے، بچے کی تربیت کا آغاز اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ یا اللہ بیٹا عطا فرما، تاکہ اسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے وقت کر سکے۔ یہ نہیں کہ بیٹا عطا فرما، اس سے ایم اے بی اے بی ایڈ، اس کی میں مخالفت نہیں کرتا، ایم ایس سی کرواؤں، ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، پروفیسر صحافی، پائلٹ، وکیل بناؤں، نوٹوں کے تھبے بھر بھر کر لائے، یہ سوچ ہی نہیں۔ اس کی وجہ رزق کا ذمہ کس کے پاس ہے بھائیو؟ یہ ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے۔ تعلیم کا تعلق رزق کے ساتھ نہیں ہے۔ میں سیالکوٹ بیٹھا ہوں، بزنس مینوں کا شہر ہے، اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں کہ ذاتی ایئرپورٹ بنا لیا، ذاتی ایئر لائن بنا لی، بجلی کا ذاتی پاور پلانٹ بنا رہے ہیں، اور ہماری نسل سے پیچھے چلیں گے، تیسری نسل سیالکوٹ کے کروڑ پتی بزنس مینوں کی آپ کو انگوٹھا چھاپ ملے گی۔ کیا دنیا کے تمام ڈگری ہولڈر کروڑ پتی ہیں؟ نہیں، رزق کا تعلق تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ دعا کی، یا اللہ بیٹا عطا فرما، تاکہ اسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے وقت کر سکے۔ وقت گزرا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ماں نے بچے کی تربیت کا آغاز اسی بنیاد پر کر دیا۔ نتیجہ، بچہ بہترین انداز سے حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، لیکن 7 سال کی عمر ہوتی ہے، بچے کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ رات کا وقت ہوتا ہے، ماں مصلے پہ کھڑی ہوئی، ہاتھ اٹھائے، عرش والے میری قربانی پسند نہیں، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہو، تیرا در کھلا ہے، تیرے خزانے وسیع ہیں، یا اللہ آپ کے حکم سے میرے بیٹے کی آنکھوں کا نور گیا ہے، آپ کے حکم سے نور واپس آئے گا۔ 11 سال ماں نے دعا کی ہے۔ کتنا عرصہ؟ اتنا حوصلہ ہے کہ ایک چیز اللہ سے 11 سال مانگ سکے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک بچہ پیدا ہوا، میری طرح جلدی اینک لگ گئی، بڑھاپے میں جا کے نظر بالکل جواب بھی دے جاتی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد بچہ ہے، پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد نبینا ہو گیا، اللہ نے اس کی ماں کی دعا کو سنتے ہوئے 11 سال کے بعد اس کی آنکھوں کا نور واپس کر دیا۔ یہی بچہ بڑا ہو کے حدیث کا سب سے بڑا امام بخاری ہوتا ہے۔
معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ اور یاد رکھیے جب انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے نا، بات لمبی ہو جائے گی، مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آ جاتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ اعتراف کر رہی ہے، انسانی تقاضے، بشری تقاضے کے تحت زنا ہو گیا، پاک کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، بچہ پیدا ہوا پھر آنا۔ گناہ نے بے چین کیا، ضمیر نے ملامت کی، بچہ پیدا ہوا پھر آ گئی، آقا پاک کر دیجیے۔ فرمایا تجھے رجم کر دیا، تیری چھاتی پر اللہ نے اس بچے کی خوراک رکھی ہے، یہ بھوکا مر جائے گا، جا روٹی کھانا شروع کرے گا پھر آ جانا۔ 6 مہینے میں اس عورت نے بچے کو روٹی کھانا سکھا دی، بچے کے ہاتھ میں روٹیاں وہ کھا رہا ہے، آقا آپ تو پاک کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر رجم کر دو۔ رجم کیا جا رہا تھا، سر سے خون کا فوارہ ابلا، سیدنا خالد بن ولید کے کپڑوں پر گرتا ہے۔ کہا ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ فرمایا خالد ایسا نہ کہو، واللہ انہا تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس توبہ کو اگر مدینہ کے بے شمار لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھیے۔ غلطی ماننے والا حقیر اور ذلیل نہیں ہوتا، اپنی غلطی کو ماننے والا، میں کہا کرتا ہوں کہ غلطی پر اصرار کرنے والا شیطان ہوتا ہے، اور غلطی کو مان کر توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے۔ اصلاح کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے، اپنی ذات کی طرف توجہ دینی ہے۔ دوسرا طریقہ یاد رکھیے، اس وقت دنیا کے 4 شعبوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ سب سے پہلے میڈیا، ذرائع ابلاغ، نمبر 2 پالیٹکس، سیاست، نمبر 3 اکنامکس، معیشت، اور نمبر 4 ایجوکیشن، نظام تعلیم۔ چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرتا۔ ہمارا نظام تعلیم ان افراد کی آبیاری کر رہا ہے جو معاشرے کی اصلاح کرنے کی بجائے خود درزی کے خول کے اندر بند کر کے ہمیں حیوان بنا رہے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہمیں اپنے ذوق مطالعہ کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہوگی، ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس آئینے میں اپنے داغوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنا ہوگا۔ آج صورتحال کیا ہے؟ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، اور اس کا 90% سے زیادہ استعمال منفی ہے۔ نتیجہ اس کا زمانہ جہلیت اپنے آپ کو دوہرا رہا ہے۔ وہ میاں والی کے اندر جو واقعہ پیش آیا، ایک آدمی نے اپنی 1 ہفتے کی بچی کو گولیاں مار دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے واقعات یا قدم رونما ہوتے ہیں؟ ان کا پس منظر ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس ماں کا غلط کردار ہے جس نے اپنے بچے کی درست تربیت کی نہیں ہے۔ اس آدمی کی تربیت کے پیچھے اس نظام تعلیم کا کردار ہے جس نے اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں کیا۔ اس آدمی کے گنونے کردار کے پیچھے ان غلط رسم و رواج کا کردار ہے جو معاشرے کو جناب گھن کی طرح چاٹ رہی ہے، اور اس آدمی کی اس گنونے فعل کے پیچھے اس لٹریچر کا کردار ہے جو انسان کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہے۔ اس کو سادہ پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب، جب اس کو سمجھ کر ہم پڑھیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی نیکیاں مل سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے ذوق مطالعہ میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ تیسرا طریقہ، اپنی مجالس کو دیکھیے۔ آج ایک سازش کے تحت ہمیں علم، اہل علم اور علم کے مراکز سے دور کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں
اول تو ہم آتے ہی نہیں، اور اگر آتے ہیں تو ہمارے لیے کسی بھی عالم دین کی گفتگو سننا موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعرف الرجل بجلیسہ، آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيُّهُمَا يُخَالِلُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، دوستیاں دیکھو تمہاری کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کیا کرو۔ ایک وقت تھا جب یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرتے تھے، اب ہم خود غرضی کے خول میں اس انداز سے بند ہو گئے ہیں کہ اصلاح کا عمل رک چکا ہے، نتیجتاً معاشرہ تباہی اور بربادی سے بچا۔ دوستی لگائیے، بیٹھک رکھیے، مجلس رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو، جن کے پاس بیٹھ کر ہماری اصلاح ہو۔ جب یہ سلسلہ عام ہوگا، کبھی ہماری مجالس کے اندر کوئی تذکرہ ہوا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے یہ حالات ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے؟ کب ہے ہماری مجلس کے اندر یہ ذکر ہوا ہو کہ جناب میں اپنے خطیب صاحب سے، اپنے امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت اگلے جمعے اس موضوع پر گفتگو کیجیے گا؟ کبھی ہماری چائے کے کھوکھوں پر، ہماری بیٹھکوں میں، ہمارے ڈرائنگ روموں میں گفتگو کے دوران قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا گیا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان کا حوالہ دیا گیا ہو؟ اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ چوتھا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہم اصلح لی، یا اللہ میری اصلاح فرما دے۔ کوئی مشکل لفظ تو نہیں ہے، اللہم اصلح لی، یا اللہ میری اصلاح فرما دے، رب کائنات دروازے کھول دے۔ پانچواں طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، رب کائنات اس کو ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے انعامات عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے یہ بتائیے کہ لفظ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کتنے گھنٹے لگتے ہیں، کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنا خرچہ آتا ہے؟ چھٹا طریقہ، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو ہمیشہ کسی نہ کسی اچھے کام کے اندر مشغول رکھیے۔ قرآن کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ اگر فرشتے ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھ سکتے ہیں تو کیا ہمارے اعمال کو نہیں لکھتے ہو؟ جب فارغ اور حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہے، ان میں ایک صحت ہے، دوسری فرصت ہے۔ اپنے فارغ کاموں کو تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، نیک کاموں کے لیے وقت کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کروا دیں گے۔ بات کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے خلاصہ بیان کرتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں نے آپ کے سامنے تین چیزیں رکھی۔ سب سے پہلی چیز، اصلاح معاشرہ کے لیے ہمارے پاس بیس اور بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کسی بھی مسلمان کے سامنے آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اس سے انکار نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیجیے، اپنی ذات کے بعد اپنے گھر سے کیجیے۔ جب اس انداز سے ہم چلیں گے، چراغ سے چراغ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ جب ہم میں سے ہر بندہ ہی صحیح ہونا شروع ہو جائے، معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اور تیسرا آخری نکتا، معاشرے کی اصلاح کے لیے کرنا کیا ہے؟ نیت کو خالص کیجیے، ذوق مطالعہ میں تبدیلی کیجیے، اپنی مجلس کو بہتر بنائیے، اللہ سے دعا کیجیے، استغفار کرتے رہیے،
اور اپنے آپ کو اچھے کاموں کے اندر مشغول کیجیے۔ میں نے کوشش کی ہے اس مختصر وقت میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں، اگر کامیابی ہوئی ہے تو الحمدللہ، نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔